السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں حیدرآباد کے ہائی کورٹ میں اور ایک اسٹوری ہے اور مجھے ریکویسٹ کر کے حیدرآباد بلایا گیا ہے ہماری ایک بزرگ خاتون نے کہ ان کی نواسی کو جو ہے 14 سال کی ہے، سیم وہی کہانی ہے جس طرح سے زہرا کاظمی کو ایک من گھڑت پریشرائز کر کے بیان شروع میں دیا گیا تھا اور واٹس ایپ پہ نکاح بھیجا گیا تھا۔ میرے ساتھ ان کے وکیل موجود ہیں، میں ان سے کیس کی مزید تفصیلات آپ تک پہنچاؤں گی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ یہ بھائی کیا کیس ہے؟ اور یہ کراچی اور مطلب سندھ کا جو ایکٹ ہے ہمارا وہ ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ لا بنا ہوا ہے تو ہماری عدالتوں سے کیوں بچیوں کو جو ہے جانے دیا جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کس ایکٹ کے تحت یہاں پہ درخواست جمع کرائی؟ 2013 چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت یہ درخواست یہاں پہ سبمٹ کی ہے۔ بیسیکلی اپیلنٹ جو ہے مسمات ممتاز ٹرائل کورٹ میں گئی تھی پہلے، وہاں پہ کچھ ڈاکیومنٹل ایویڈنس کی بنا پہ یہ شاید پروف نہیں کر سکی، تو ان کی اپلیکیشن وہ ڈسمس ہوئی ہے۔ اسی بنا پہ ہم لوگ آئے ہائی کورٹ۔ یہاں پہ تقریباً کوشش ہم نے کی ہے کہ سارے ڈاکیومنٹس ہم ریکارڈ پہ رکھیں۔ آج کیس لگا ہوا تھا، ریسپونڈنٹس کے کاؤنسل آج اپیئر ہوئے ہیں، انہوں نے ڈیٹ لی ہے۔ اب نیکسٹ ڈیٹ پہ جو پروسیڈنگ ہوگی وہ ڈے بائی ڈے کورٹ سے پتہ چلے گا۔ آج جو ہمیں ریکویسٹ کر کے بلایا گیا تھا، آج کیا اتنا اہم دن تھا؟ آج بیسیکلی آج فرسٹ ڈیٹ تھی آفٹر نوٹسز کی۔ اب جیسے پروسیجر چلے گا کورٹ کا تو انشاءاللہ اللہ سے امید یہی ہے کہ کیونکہ بچی کی جو عمر ہے وہ ہے انڈر 15، لیکن ٹرائل کورٹ میں یہ پروف نہیں کر سکے وہاں پہ کہ انڈر 15 ہے۔ وہ ہے انڈر 15 جو اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اس حوالے سے وہ انڈر 15 میں ہی آ رہی ہے جو میں نے بھی کاؤنٹ کی ہے جس کی۔ اب فردر تو یہ ڈیسائیڈ ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے، اور کال بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے، اور کال بھی ہائی کورٹ نے کرانا ہے۔ اچھا، نوٹسز آپ بتا رہے ہیں کہ جاری ہوئے ہیں، وہ کس حوالے سے جاری ہوئے ہیں نوٹسز؟ نوٹسز اس حوالے سے جاری ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کورٹ میں آئیں اور وہ پروف کریں کہ یہ کیس جو انہوں نے کیا ہے وہ جھوٹا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو آپ نے ڈاکومنٹس چیک کیے نادرا کے حوالے سے، اس کا جو برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ آپ نے ان کو چیک کیا کہ وہ بچی واقعی 15 سال کی ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے وہ انڈر 15 آ رہی ہے، انڈر 15 ہے۔ سر، آپ سے میں ایک سوال کروں گی کہ جب ایک لا بن گیا کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہوگی، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے کیا ججز کو یہ بات نہیں پتا؟ تو ہمارے ججز کیوں بچی آتی ہے اور کہتی ہے میں 18 سال کی ہوں اور وہ اس کو اس کے ساتھ جانے دیتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ لا تو بنا لیکن امپلیمنٹیشن بھی ہوئی۔ کہاں پہ یہ ہوا کہ جب شادی ہو گئی نیچے سے جب تک اوپر جو یہ کیسز آتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایویڈنس آپ کوئی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ فرض کریں نادرا کا سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے پیش نہیں کیا، یا 5th کلاس سے لے کے میٹرک تک لڑکی پڑھ رہی ہے تو وہ بھی سرٹیفکیٹ آپ نے پرووائڈ نہیں کیا۔ اس بیس پہ جو ہے نیچے جو کورٹ ہے وہ ڈیسیجن ان کے فیور میں دیتی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ 18 ایئر کی ہے یا نہیں ہے۔ جب تک آپ ڈاکومنٹ پیش نہیں کریں گے اس وقت تک تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو پروسیڈنگ میں پھر ٹائم لگتا ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے 15 سال کی جو بچی ہوتی ہے تو جا کے 2-3 سال لگتے ہیں تو 18 پہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ایشو ہے کہ ایک ایسی فیملی جس نے ایک سرونٹ رکھا، اب حالت دیکھیں یہاں، یعنی کہ سرونٹ رکھنا بھی بے وقوفی۔ ایک سرونٹ رکھ رہے ہیں ایز اے ڈرائیور وہ آپ کی بچی کو جو اٹھا کے لے کے جاتا ہے تو یہ ٹوٹلی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں، یعنی گھر میں گھس کے ہی جو ہے ڈکیتی ہو گئی ہے۔ تو سر، آپ چائلڈ ایکٹ کے بارے میں مجھ سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، بیسیکلی جو آپ نے کوشچن کیا کہ ہمیں کورٹوں سے ریلیف کیوں نہیں ملتا، بیسیکلی ہماری کورٹس جو ہیں یا ایون ہم کاؤنسلس جو ہیں، ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے اوپر، کیا مٹیریل ہمارے سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مٹیریل لایا جائے گا اسی بنا پہ ہی کورٹس ڈیسیجن دیں گی۔ اب نیچے ٹرائل کورٹ کا جو آرڈر ہے میں نے پڑھا ہے، وہاں پہ ڈاکیومنٹل ایویڈنس پروڈیوس نہیں کی تھی انہوں نے، اسی وجہ سے وہ ان کی اپلیکیشن ڈسمس ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں ہم آپ نے کا کہنا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ ساری چیزیں جمع کرا دیتی ہو جاتا، ہاں بالکل۔ اور وہاں پہ لڑکی بھی اپیئر ہوئی ہے، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ میں 19 سال کی ہوں۔ اب وہ تو ایک جو آرڈر میں ہوا ہے نیچے ٹرائل کورٹ کا، میں وہ بتا رہا ہوں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ کورٹوں سے ریلیف کیوں نہیں ملتا، تو بیسیکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورٹ غلط ہے، کورٹ سارا ڈیپینڈ کرتی ہے ڈاکیومنٹل ایویڈنس کے اوپر۔ اور تو یہ سمجھے، یہ تھوڑا سا
जैसे वहाँ कराची का जो केस था उसमें मेहदी काज़मी साहब हर चीज़ दे के लेके फिर रहे थे। यहाँ ये बुज़ुर्ग खातून है मुमताज़ हाँ साहब बिल्कुल साहिबा जो हैं, तो इनसे थोड़ा-सा वो हो गया। थोड़ा इनकी हाँ इनसे बुज़ुर्ग हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल इनको बिल्कुल कोई ये वो ऐसा नहीं ऐसा ही हुआ, ये ओल्ड एज हैं थोड़ा हाँ, और कंफ्यूज्ड भी हैं, प्रेशराइज्ड भी हैं, प्रेशराइज़ भी हैं, परेशान भी हैं। कई बीमारियों का शिकार हैं। बिल्कुल इसी बिना पे इनसे थोड़ी ये हाँ, मिस्टेक हुई है जिसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे तो आगे। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा हाई कोर्ट से? बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है। ये बताइए कि वो उन वकीलों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई का मुतालबा आप लोग करते जो चंद पैसों की खातिर जानते बूझते कि 14 साल की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है और ये निकाह करा देते, और जब बच्ची का शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना तो उसका वकालतनामा कैसे बनता है? मुझे ये ज़रा कन्फ्यूजन दूर कीजिए। ये ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वकीलों के खिलाफ उनको पहली बात ये कि डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो वहाँ पे उस टाइम लड़की और लड़का या उनके पेरेंट्स वगैरह जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ निकाह, वो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। ये शादियाँ या इस किस्म के निकाह वकील नहीं करवाते, निकाह रजिस्ट्रार करवाते हैं। और अगर वो कोई गलत एक्ट करते हैं तो उनके खिलाफ ये हिस्ट्री रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। नहीं सर, जैसे ज़हरा काज़मी केस है और अब कशमाला है, काफ़ी सारे जितने भी केसेस हैं ना, उनमें निकाह कराने वाले वकला ही हैं। और बच्ची मुँह से कह देती है मैं 19 साल की हूँ, उनको अंधे होते हैं, कमबख्तों को नज़र नहीं आता कि वो देखने से ही 14-15 साल की लग रही है। वहाँ पे देखें अगर किसी वहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स जो है ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और देखा है, जाली सर्टिफिकेट एज के दे देते हैं, ठीक है। अब उसी बिना पे वकील हुआ तो वो निकाह करवा देता है। फिर वो आगे चल के जैसे दुआ ज़हरा का केस है, वो प्रूफ ही नहीं हो रहा था कि उसकी एज अंडर 18 है या नहीं। वो कितना टाइम लगा काज़मी साहब को उसको प्रूफ करने में। थोड़ा ये होती है, लेकिन अब ये हम कहें कि वकील करते हैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होता, जो गलत करते हैं उनके खिलाफ होता है। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, बाकी ये मैं नहीं कह सकता कि सारे वकील। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, काबिल वकला की हमने आपको बात सुनवाई कि इन्होंने कानूनी पेचीदगियाँ आपके सामने बयान की कि किस तरह से, और इनको यही उम्मीद है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा, हमें भी यही उम्मीद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको एक ये नया जो मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बिलखसूस कराची और अंदरून सिंध किस तरह बढ़ते जा रहे हैं, और हमें और आपको मिल के इन वाक़यात को रोकना होगा। तो इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को, अपने एतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ समेटिए, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।